محتاج مزدوری نہیں سوچ بناتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کرو، بیماری کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ عالم دین اٹھا لیا جائیں گے، جہالت زور پکڑ جائے گی، شراب کثرت سے پی جائے گی اور زنا عام ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے خروج سے پہلے چند سال دھوکے اور فریب ہوں گے، سچ اور جھوٹ بنایا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنایا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امانتدار بنایا جائے گا اور امانتدار کو خیانت کرنے والا قرار دیا جائے گا، اور ان میں روبیزیہ گفتگو کریں گے۔ پوچھا گیا، روبیزیہ کون ہیں؟ گٹھیا لوگ، یہ لوگوں کے اہم معاملات میں رائے زنی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال بس ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے، پھر وہ دیکھے کہ وہ انگلی پانی کی کتنی مقدار کے ساتھ لوٹتی ہے۔ لمبے ناخن شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہیں، یعنی ان پر شیطان بیٹھتا ہے۔ صلی اللہ علی محمد۔ اس درود شریف کو ہر وقت کسی بھی حالت میں باکثرت پڑھیں، کم از کم روزانہ 313 بار پڑھیں، پھر زندگی میں انقلاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ کہا سنا جو بھی ہو معاف کرنا، کچھ وعدے کیے نہ نبھائے ہوں تو معاف کرنا، کچھ باتیں جو ہم دونوں کے بیچ ہوئیں ان میں کچھ برا بھلا کہا ہو تو معاف کرنا، جب کبھی میں نے تم کو ستایا ہو، رلایا ہو، ان سب غلطیوں کو میری نادانی سمجھ کر معاف کرنا۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان پکارے گا، یا ربی نفسی نفسی، اور ہر انسان پکارے گا، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا۔ اچانک ایک آواز آئے گی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، اور وہ ہستی جانتے ہو کون ہوگی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ بے شک امان والے دوست زیادہ بناؤ، یہ قیامت کے دن تمہارے سفارشی بنیں گے۔ صرف کتے کا گوشت ہی حرام نہیں، حرام کی کمائی سے خریدا گیا بکرے کا گوشت بھی حرام ہے۔ وہ کون ہیں جن جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی؟ الانبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، علماء دین، شہداء، حافظ قرآن، قرآن مجید پر عمل کرتے ہو، وہ جسم جن نے کبھی اللہ عز و جل کی مصائب نہ کی اور جو کہ اپنے اوقات درود شریف پر مستفکر رکھتے ہیں، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کیجیے، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ جس نے استغفار کو اپنے اوپر ضروری قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گھڑی گھڑی مزاج بدلنے والے شخص سے نفرت کرتا ہے۔ بڑھاپے میں آپ کو روٹی آپ کی اولاد نہیں، آپ کی دی گئی تربیت کھلائے گی۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ جس نے دشمن کو پہچانا اس نے آدھی جنگ فتح کی، اور جس نے اپنوں کو پہچانا اس نے پوری جنگ فتح کی۔ اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ دل کا سکون لینا ہے تو دل بنانے والے سے رابطہ قائم کرو۔ جلدی نہ کریں، کھانا کھانے میں، کوئی بڑا فیصلہ کرنے میں، کسی سے محبت کرنے میں، کسی شخص کو مکمل جاننے میں، کسی شخص پر مکمل اعتبار کرنے میں، کسی کے کردار پر رائے قائم کرنے میں۔ کچھ لوگوں کو اللہ موسیٰ کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، آزمائش ہے، انتظار کرواتا ہے، پھر ان کے لیے سمندر سے راستہ نکالتا ہے، انہیں فرعون جیسوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ زہر مرنے کے لیے تھوڑا سا مگر جینے کے لیے بہت پینا پڑتا ہے۔ مختصر یہ کہ مضبوط دل والے بھی تھک جاتے ہیں۔ رزق میں عیب نہ نکالو، پسند نہیں تو مت کھاؤ، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ کسی کو یہ بھی نصیب نہیں ہے۔ کچھ نہیں ملتا زمانے میں محنت کے بغیر، اپنا سایہ بھی مجھے دھوپ میں آنے سے ملا۔
زندگی بہت چھوٹی سی ہے اور کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتبار، اعتماد اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ رحم اور کرم میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا، جو طلب پر مل جائے وہ رحم ہے اور جو بغیر طلب کے مل جائے وہ کرم ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنے رحم و کرم سے نوازے، آمین۔ غلط پاس ورڈ سے ایک چھوٹا سا موبائل لاک نہیں کھلتا۔ غلط طریقہ زندگی سے جنت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ جب تم اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھو، الحمدللہ کہا کرو، کیونکہ کچھ لوگ ان لمحات کو ترستے ہیں۔ لوگ نصیحت سے نہیں، ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ خدا کرے بلند تیری شان ہو جائے، پورے تیرے دل کا ہر ارمان ہو جائے۔ خدا کرے دکھ تیرے قریب بھی نہ آئے، سکھ ہمیشہ کے لیے تیرا دربان ہو جائے۔ اگر کبھی گردش بھی ہو تیری قسمت کا ستارہ، تو سارا آسمان تجھ پر مہربان ہو جائے، آمین۔ وقت اور وقت کبھی ساتھ نہیں چلتے، کبھی وقت ہاتھ چھڑا لیتا ہے تو کبھی وقت پر اگر اتفاق سے دونوں مل جائیں تو انسان کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ اللہ رحمان سے دعا ہے کہ آپ کا وقت اور وقت ہمیشہ ایک ساتھ رہیں، آمین ثم آمین۔ ایک شخص نے ایک عالیشان بنگلہ دیکھ کر اپنے دوست سے کہا، جب میں ان امیروں کی قسمت میں مال اور دولت لکھا جا رہا تھا تو ہم لوگ کہاں تھے؟ اس دوست نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہسپتال میں لے کر گیا اور مریضوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، جب ان مریضوں کی قسمت میں بیماریاں لکھی جا رہی تھیں تب ہم کہاں تھے؟ اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کیجیے۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے، جنت خود اس کی تلاش میں لگ جاتی ہے۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ ایک دن بیماری نے دولت سے کہا، تم کتنی خوش نصیب ہو کہ ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں کتنی بد نصیب ہوں کہ ہر شخص مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ دولت بولی، خوش نصیب تم ہو جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور بد نصیب میں ہوں جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکرانے پر آپ کو ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا۔ آپ رحمان کے بندے ہو کر حوصلہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ مانگتے رہیں کہ وہ رحیم ہے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ نیکی اور بدی کے فرق کو سمجھنے کی اہلیت رکھنے کا نام ضمیر ہے، یا سادہ الفاظوں میں یوں کہہ دیجئے، جس کے اندر غلط کام کرنے سے پہلے یہ احساس جاگ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ اللہ کا خوف دراصل ضمیر کہلاتا ہے۔ اللہ نے نماز میں بھی سجدہ سے وار رکھا ہے، اور لوگ ہیں کہ ایک غلطی بھی معاف نہیں کرتے۔ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگ کو نفع دے، اور لوگوں میں بدتر وہ ہے جو لوگوں کو تکلیف دے۔ ہر مشکل میں رو رو کر دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ آدمی کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کے نام پر دینا ہو تو جیب میں سکے ڈھونڈتا ہے۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں، اور عمل اس کا پھل ہے۔ بڑا بیوقوف ہے وہ شخص جو ایک کتاب کو زندگی بھر عقیدت سے پڑھے اور اس میں کیا لکھا ہے یہ معلوم ہی نہ کرے۔ کیا ہم قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیر اور محتاج مسلمان جنت میں مالداروں سے آدھا دن پہلے داخل ہوں گے اور آدھا دن 500 سال کے برابر ہوگا۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کریں،
لوگ تو امرود کو بھی میٹھا ہونے کی شرط پر خریدتے ہیں اور بعد میں نمک لگا لگا کر کھاتے ہیں۔ مشکل ہو رہی ہے، صبر کرنا ناممکن ہو رہا ہے، دل ڈوب رہا ہے، خود کو تنہا محسوس کر رہے ہو، لگ رہا ہے کہ اب کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، تو ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھو، معلومات وہاں بھیج دو، وہ قادر ہے ہر شے پر اور تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، اس سے التجا کرو، سب ٹھیک کر دے گا، تم بس اس کے ہو جاؤ اور پھر دیکھو کن فیکون کا نظارہ۔